Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاؤون وخير الخطائين التوابون المستغفرون أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو جو زندگی دی ہے وہ زندگی ہمارے ساتھ دھوکہ کر سکتی ہے. اس کے بعد آنے والی جو زندگی ہے وہ ہمارے ساتھ دھوکہ نہیں کرے گی. اصل لائف تو وہی ہے. یہ لائف جو ہے، یہ زندگی ہے، وہ کبھی بھی ہمارا ساتھ چھوڑ سکتی ہے. ہم بڑی بڑی پلاننگ کے ساتھ صبح اٹھتے ہیں، شام ہو جاتی، پھر سو جاتے، پھر اٹھتے ہیں، اور ایک پروگرام کے ساتھ ہماری زندگی چلتی ہے. کبھی یہ کام، کبھی وہ کام. اس طریقے سے ہم مسلسل بزی رہتے ہیں، اور اسی دوڑ بھاگ کے درمیان بات ختم ہو جاتی ہے، زندگی ساتھ چھوڑ دیتی ہے. وہ ساری پلاننگ، ساری چیزیں ایسی کی ایسی رہ جاتی ہیں. اس کے بعد کی جو حیات ہے، اس کے بعد کی جو لائف ہے، اس میں کوئی دھوکہ نہیں ہے. وہ ریئل ہے، حقیقت کے ساتھ ہے. اسی لیے قرآن کہتا ہے وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَهِيَ الْحَيَوَانُ. آخرت کی زندگی اصل تو وہی زندگی ہے. اسی لیے صحابہ فرماتے تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی جنگ کے موقع پر اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اے اللہ اصل عیش جو ہے وہ آخرت کا عیش ہے. اصل جو مزے ہیں وہ آخرت کے مزے ہیں. اس کے علاوہ جس کو جہاں جو لذت اور جو مزے کی چیزیں مل رہی وہ مستقل نہیں ہے، وہ کبھی بھی اپنا کام ختم کر سکتے ہیں. تو میرے بھائیوں، اس مختصر سی زندگی کے اندر بہت سی مرتبہ بندہ دھوکہ کھاتا ہے، اور اس دھوکے میں آ کر بہت سارے وہ کام بھی ہو جاتے ہیں کہ جس کے ہونے کے بعد کافی پچھتاوا ہوتا ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ اپنے آپ کو اتنا مایوس کر دیتا ہے کہ اب میرا کچھ نہیں ہو سکتا ہے. یہ یہاں تک بات پہنچ جاتی ہے. غفلت، کوتاہی، مسلسل بھولنا. کبھی اللہ کو بھول گیا، اللہ کے رسول کو بھول گیا، احکامات کو بھول گیا. یہ ساری چیزوں کو بھول کے زندگی گزارتا ہے. حالانکہ قرآن نے اس سے منع کیا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ. ایسے نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا. ایسی بھولے نہ کرو کہ زندگی میں خدا اور خدا کے احکامات، خدا کے پیغمبر کے طریقے کچھ بھی تمہیں یاد نہ رہے اور تم دنیاوی زندگی کے دیوانے بن جاؤ. ایسی لائف نہیں چاہیے. اللہ کو نہ بھولو. تو کبھی کبھی ایسے موقع آتے ہیں، بندہ اتنا غفلت میں دور چلا جاتا ہے، پھر واپس آنا ہوتا ہے تو مایوسی کے عالم میں ہوتا ہے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی صفات کو بیان فرمایا ہے کہ میں کیسا ہوں، میرے بندوں کو بتاؤ، میری صفات بتاؤ.
فقر ربکم ذو رحمت واسعہ، پیغمبر آپ کہیے آپ کا رب تو بڑی وسیع رحمت والا ہے، بڑی مہربانی والا ہے، بے انتہا اس کی مہربانیاں ہیں، جب چاہے جسے چاہے جس کو چاہے جتنا چاہے مہربانی کا معاملہ کر سکتا ہے۔ پوری مہربانیاں اس کی اتنی ہیں کہ اس کی حد کوئی نہیں ہے میرے بھائیو۔ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، یہاں پر بھی یہی بات ہے، آپ میرے بندوں کو بتائیے۔ نبی کے معنی ہوتا ہے خبر دینا، بتانا۔ آپ بتائیے میرے بندوں کو کہ میں انا الغفور الرحیم، کہ میں تو مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ وسعت رحمتی کل شیء، اللہ پاک کی رحمت ہر چیز پر پھیلی ہوئی ہے۔ تو ہمیں اگر ہماری زندگی میں ہم نے کچھ ایسا کر دیا ہے کہ جس سے ہم نے اللہ کو ناراض کیا ہے، اللہ کے رسول کو ناراض کیا ہے، شریعت سنت سے دور رہ کر زندگی گزاری ہے، تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا پروردگار، ہمارا خدا بڑی مہربانیوں والا ہے کہ ایک مرتبہ بندہ اگر یوں کہہ دے کہ یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں مجھے معاف کر دے، اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتے ہیں، پوری لائف اس کی پاک صاف کر دی جاتی ہے۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک واقعہ، ایک بندے کا واقعہ گزرا ہے، مسلم شریف میں روایت ہے، ریاض الصالحین میں بھی ہے کہ ایک بندہ ایسا تھا کہ جو مسلسل 40 سال تک اپنے پروردگار کو ناراض کرتا تھا، 40 سال کی لائف نافرمانی والی۔ اور ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قحط پڑا، اناج نہیں ہو رہا تھا، بارشیں نہیں ہو رہی تھی، جانور پریشان، بچے پریشان، پوری قوم پریشان ہے۔ اور ایسی حالت میں لوگوں نے آ کر اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ پیغمبر علیہ السلام آپ اللہ سے دعا کیجئے، حالات ایسے ہیں کہ لوگ مرتے جا رہے ہیں، جانور بھی حیات نہیں رہ رہے، زندگی نہیں مل رہی ان کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بے زبان جانوروں کو لے کر، ایک بڑی تعداد میں لوگوں کو لے کر، جس میں بچے ہیں، بوڑھے ہیں، جوان ہیں، نیک ہیں، ہر قسم کے لوگوں کو لے کر ایک دور جنگل میں جا رہے ہیں۔ وہاں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ ہم اس حالت میں پہنچ چکے ہیں، آپ کی مہربانی، آپ بارش نازل فرما دیجیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی کہ موسیٰ تمہارے اس مجمع میں ایک بندہ وہ ہے جس نے ہمیں 40 سال تک ناراض کیا ہے، اس کے ہوتے ہوئے میں بارش کیسے نازل کر سکتا ہوں، اس کے ہوتے ہوئے میری رحمت کیسے آ سکتی ہے؟ اعلان کرو کہ بندہ اٹھ کے چلا جائے، میں اپنی رحمت کو نازل کرنے کے لیے تیار ہوں، بارش اتر جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجمع کے سامنے اعلان کیا کہ ایک بندہ ایسا ہے، اس نے اتنا تعلق اپنے رب سے توڑ رکھا ہے کہ جب تک وہ یہاں ہے بارش نازل نہیں ہو سکتی، اس بندے کو اٹھ کے ہمارے مجمع سے چلا جانا چاہیے۔ اب وہ بندہ اپنے دل میں سوچ رہا ہے، ادھر ادھر دیکھ رہا ہے کہ شاید کوئی اور ہو اور وہ اٹھ کے چلا جائے تو بارش ہو جائے، پریشانی کے عالم میں ہے، اٹھتا ہے تو بدنامی ہوتی ہے، ذلتی اور رسوائی ہوتی ہے، اور بیٹھا رہتا ہے تو پوری قوم کی پریشانی دیکھی نہیں جا رہی ہے۔ دونوں پوزیشن مشکل ہے، دونوں پریشانیوں کے عالم میں پھنسا ہوا ہے، اور اسی عالم میں، اسی حالت میں رہتے ہوئے دل میں اپنے رب سے صلح کر لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے۔ عجیب و غریب بات ہے، الہی عصیتک 40 سنۃ، میرے الہ، میرے پروردگار، میں نے تیری نافرمانی کی، 40 سال تک تیری نافرمانی کی، فامہلتنی، تو نے مجھے مہلت دی، میں نافرمانی کرتا رہا، تو مجھے مہلت دیتا رہا، جئتک تائبا فاقبلنی، آج تو میں توبہ کر کے تیرے سامنے آیا ہوں، تو مجھے قبول کر لے۔ بارش شروع ہو گئی، اللہ کی رحمت نازل ہونا شروع ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تعجب کی حالت میں ہے کہ یا اللہ کوئی اٹھا نہیں ہے اور کوئی گیا نہیں ہے تو بارش کیسے نازل ہو گئی؟ اس بندے سے مجھے ملنا ہے، اس بندے کو مجھے دیکھنا ہے، میں اسے ملنا چاہتا ہوں۔
اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ پر وحی نازل فرمائی کہ موسیٰ جب تک وہ نافرمان تھا ہم نے اس کو رسوا نہیں کیا، اب تو فرما بردار بن چکا ہے، ہم اس کو کیسے رسوا کر سکتے ہیں؟ یہ ہے مسلم شریف میں لکھا ہوا پورا واقعہ ہے۔ الہی عصیتک 40 سنۃ، میں نے تجھے 40 سال تک ناراض کیا، امہلتنی، تو نے مجھے مہلتیں دی، نافرمانی کرتا رہا۔ اس دور کے اندر اتنا سارا گناہ اور اتنی ساری نافرمانی کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ دینے کے لیے تیار ہے، ہمیں صرف اللہ کے سامنے متوجہ ہونا ہے، اللہ کے سامنے توجہ رکھنی ہے، اللہ کے سامنے معافی مانگنی ہے، اور اللہ تعالیٰ پوری رحمت حاصل کرنے کے لیے تیار ہے۔ بنو امیہ کے اندر حجاج بن یوسف، علماء جانتے بہت بڑا ظالم بادشاہ گزرا، حجاج بن یوسف ثقفی، سن ہجری 41 کی بات ہے۔ اس کے اشاروں پر تو لاکھوں لوگ قتل کیے گئے، ہزاروں کی تعداد، لاکھوں کی تعداد میں لوگ قتل کر دیے گئے۔ اس نے اپنے ہاتھ سے کتنوں کو قتل کیا، صحابہ مارے گئے، تابعین اس کے ہاتھ سے مارے گئے، اور جس وقت وہ حیات تھا اس کی قید میں 50,000 مرد، 30,000 عورتیں قید کی ہوئی موجود تھی۔ اس عالم میں زندگی کے آخری اینڈ پر پہنچ چکا تھا، آخری مرحلے کو پہنچ چکا تھا۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے کو اتنا بڑا ظالم تھا کہ امت کے سارے منافقوں کو قیامت کے دن ایک پلڑے میں رکھا جائے اور ایک پلڑے میں حجاج بن یوسف کو رکھا جائے تو حجاج بن یوسف کے جرم اتنے ہیں کہ اس سے اس کا پلڑا چپ جائے گا۔ سارے امت کے منافقوں پر حجاج بن یوسف بھاری، اتنا بڑا جرم کرنے والا، اتنے بڑے گناہ کرنے والا، لیکن جب دنیا سے جا رہا ہے مہلک بیماری میں پھنسا، مہلک بیماری میں پھنس گیا، اور دنیا سے جاتے جاتے کہہ رہا کہ یا اللہ تیرے بندے تیرے بندیاں تو مجھے ایسا کہہ رہی کہ تیری مغفرت نہیں ہوگی، تجھے اللہ معاف نہیں کرے گا، لیکن میرا گمان ہے تیرے ساتھ کہ تو مجھے معاف کرنے کی طاقت رکھتا ہے، اور اسی حالت میں اس کی روح نکل گئی۔ یہ بات حسن بصری رحمت اللہ علیہ کو پہنچی، کسی نے بتائی کہ حجاج بن یوسف ثقفی یہ کہتے کہتے دنیا سے چلا گیا۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے اس کی موت تعجب کے قابل ہے، اور اسی حالت میں مرا ہے تو امید ہے کہ اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ اتنے بڑے بڑے ظالموں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، تو ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ دور ایسا ہے کہ اس دور میں باتیں ایسی ہونی چاہیے کہ ایمان والوں کو مایوس نہ کیا جائے۔ حالات ایسے ہیں، ٹائم ایسا چل رہا ہے، وقت ایسا چل رہا ہے کہ مایوس نہ کیا جائے۔ لوگوں کو اللہ کی رحمت سے قریب ہونے کی باتیں بتائی جائے، لوگوں کو اللہ کی رحمت سے قریب کرنے کی کوشش کی جائے کہ جس سے لوگ اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں، اللہ اس سے راضی ہو جائے، سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ لیکن پریشانی یہ کہ ہم اتنی ساری سخت وعیدیں اور ایسی سختی والی باتیں بیان کرتے ہیں کہ لوگ مایوس ہو کر نہ اللہ سے قریب ہو رہے نہ مسئلے حل ہو رہے ہیں۔ یہی پریشانی کے اندر پورا عالم پریشان حال گزر رہا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اپنا جو تعارف کروایا ہے اپنے پیغمبر کی زبان سے کہ نبی عبادی، آپ میرے بندوں کو بتائیے کہ میں تو مغفرت کرنے والا اور میں تو رحم کرنے والا ہوں۔ 99 رحمتیں اللہ پاک نے اپنے پاس اسٹور کر کے رکھی ہے۔ صحیح مسلم میں آتا ہے کہ اللہ پاک کی 100 رحمتیں ہیں، انزل منہا واحدتن، اس میں سے ایک رحمت کو اللہ پاک نے دنیا میں نازل کیا ہے۔ اسی رحمت اور اسی مہربانی کا نتیجہ ہے کہ وحشی جانور بھی اپنے بچے پر رحم کھاتا ہے۔ اسی رحمت کا نتیجہ ہے کہ گھوڑا اپنے بچے سے اپنے پاؤں کو ہٹا لیتا ہے تاکہ اس کے بچے کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہ سب روایت کی حدیث کی باتیں کر رہا ہوں۔ ایک رحمت کا اتنا بڑا اثر ہے کہ سارا عالم آپس میں بالکل کانٹیکٹ میں ہے اور ایک دوسرے کو مہربانی پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ امسک عنده 99 رحمتن، 99 رحمتیں، 99 رحمتیں اللہ پاک نے اپنے پاس اسٹور کر رکھی ہے، اس کو قیامت کے دن ظاہر کیا جائے گا۔ اتنی بڑی رحمتوں والا اللہ ہے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قیدی لوگ لائے گئے
پکڑ کر قیدیوں کو لایا گیا۔ اس میں ایک عورت تھی، اس کا بچہ گم ہو گیا تھا اور وہ اپنے بچے کو تلاش کر رہی تھی، ادھر جا رہی ادھر جا رہی۔ اتنے میں وہ بچہ کسی بندے کے ہاتھ میں ملا، اس نے اپنے بچے کو وہاں سے اٹھایا اور اپنے سینے سے لگا لیا۔ السقط ہو، اپنے بچے کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کی مہربانی کو دیکھ کر نبی علیہ السلام نے صحابہ سے سوال کیا، میرے صحابہ بتاؤ یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے جبکہ اس کو آگ میں نہ ڈالنے کی بھی طاقت ہے، کوئی زور زبردستی نہیں اس کے اوپر، آگ سے بچانا چاہے تو بچا بھی سکتی ہے۔ ایسی صورت میں کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ صحابہ نے کہا کہ رسول اللہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے بھی زیادہ مہربان ہے، اس سے بھی زیادہ مہربان۔ اللہ نہیں چاہتا، بندوں کو آگ میں ڈالنا نہیں چاہتا، لیکن ہمیں جس بات کا حکم کیا گیا کہ تم توبہ کرو، تم استغفار کرو، معافی مانگو، گناہ ہو جائے معافی مانگو، گناہ ہو جائے فوراً معافی مانگو، ایسی حالت تم زندگی گزارو، میں تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن میرے بھائیو، ہماری زندگی مسلسل معصیت کے ساتھ، گناہوں کے ساتھ گزر رہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ صحیح مسلم میں آتا ہے کہ میں 17 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتا ہوں، روزانہ استغفر اللہ کی تسبیح پڑھتا ہوں۔ اور صحیح مسلم میں آپ فرماتے کہ 100 مرتبہ میں استغفار کرتا ہوں۔ جس کی مغفرت ہو چکی، جس کو بخش دیا گیا، جس کے نامہ اعمال میں گناہ کی نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، وہ بندہ اگر 100 مرتبہ استغفار کرتا ہو تو مجھے اور آپ کو تو کتنی مرتبہ کرنا چاہیے؟ اٹھتے بیٹھتے اللہ کا نام لینا چاہیے، اٹھتے بیٹھتے استغفر اللہ پڑھنا چاہیے۔ ایک لمٹ رکھی گئی ہے میرے بھائیو توبہ اور استغفار کے لیے، جب وہ لمٹ کراس ہو جائے گی اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہے۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، اور یہی بات حدیث میں آتی ہے، ان اللہ تعالی یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، کہ جب تک بندہ گرگرے کی حالت میں نہ پہنچ جائے، سکرات کی حالت میں نہ پہنچے، وہاں تک اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ سکرات کا عالم جس کے اوپر شروع ہو چکا، توبہ کا دروازہ اس کے لیے بند، اب توبہ نہیں ہو سکتی۔ اور اس کا سیمپل قرآن کریم میں موجود ہے۔ فرعون نے پوری زندگی اللہ کو ناراض کیا، ایون خدا ہونے کا، رب ہونے کا دعویٰ کیا، اور مرتے مرتے جب ڈوب رہا ہے اس وقت اپنی حقیقی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ یہ سارا عالم آخرت کا اس کے سامنے کھول کر آ گیا، اس وقت کہتا ہے کہ میں ایمان لاتا ہوں اسی رب پر جس رب پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں۔ اس وقت جواب دیا گیا الآن وقد عصیت قبل، کہ اس سے پہلے تو نافرمانی کر رہا تھا، اب تو ایمان لاتا ہے، اب مرنے سے قریب ہوا، سکرات کے عالم میں ہو چکا، اب تو ایمان لاتا ہے، تیرے ایمان کی کوئی گارنٹی نہیں، اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو سکرات کا عالم کس کا کس وقت شروع ہوگا کچھ نہیں کہہ سکتے، کچھ نہیں کہہ سکتے، ایک جھٹکا آیا بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے میرے بھائیو؟ توبہ استغفار، روزانہ توبہ استغفار، کم از کم 2 رکعت ایسی پڑھ لی جائے روزانہ کہ جس میں ہم اپنے رب سے توبہ استغفار کرتے ہوں۔ انسان بھول سکتا ہے، بھولے ہو سکتی ہے اور اس سے گناہ ہو سکتا ہے، لیکن توبہ کرتا رہے تو وہ اتنا بہترین گنہگار ہے۔ حدیث شریف جو میں نے پڑھی کہ کل بنی آدم خطاؤن، ہر انسان خطا کار، ہر انسان سے گناہ ہوتا ہے، لیکن جتنے گنہگار ہیں اس میں سے بہترین بندہ وہ ہے جو توبہ اور استغفار کرتا ہے۔ تو توبہ اور استغفار ہم کرتے رہے، اللہ کے سامنے روتے دھوتے رہے، اپنے لیے مانگے، میرے لیے مانگے، اپنے لیے مانگے، پوری امت کے لیے مانگتے رہے، سب کے مسئلے حل ہو جائے، ہم تو یہی چاہتے ہیں، گھر گھر میں راحت اور سکون نازل ہو جائے، اسی کی تو ہم دعا کرتے ہیں۔ لیکن یہ سارا ڈیپینڈ ہے اعمال کے اوپر، اعمال صحیح ہو جائیں گے ساری رحمتیں اور راحتیں نازل ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو بے شمار ایسی واقعات ہیں میرے بھائیوں کے جن کو اللہ نے بخش دیا ہے، اور ایسی حالت میں تھے کہ لوگ نہیں سمجھتے کہ ان کی بخشش ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بڑا مغفرت کرنے والا ہے۔ تو اسی کانٹیکٹ میں ہمیں
توبہ اور استغفار کرتے رہنا چاہیے، اپنی لائف کو بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، اپنی زندگی کا رخ بدلنے کے لیے جو راستے ہم کو دیے جا رہے ہیں اس راستے کو ہم چوائس کریں، اس راستے کو ہم سلیکٹ کریں، اسی میں اپنا وقت بھی لگائیں، اللہ کے راستے میں نکلے۔ ماشاءاللہ ہمارے یہاں پانولی سے جماعت آئی ہے، اللہ کے راستے میں نکلے، ان کا ساتھ دیں، بیٹھے دیکھے سنیں تو کچھ سمجھ میں آئے گا، کچھ فکر آئے گی، نکلیں گے امت کے حالات سامنے آئیں گے، کچھ باتیں سمجھ میں آئے گی، لائف بدلے گی، دوسروں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنیں گے۔ اس لیے ایسے بار بار موقع آتے رہتے ہیں، جماعتیں آتی ہیں ماشاءاللہ، اللہ کا دین اللہ کے بندے لے کر آتے، ہمیں ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، وقت بھی نکالنا چاہیے اور توبہ اور استغفار کے ساتھ زندگی گزارتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ کہا سنا ہوا میرے لیے آپ حضرات کے لیے امن کا، ہدایت کا، نجات کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔